لا يبلغ جهده القائلون لا يحصي نعمته الغافلون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه مطمئنا ولا يناله الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. میرے محترم سامعین، ارشاد پروردگار ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کو مردہ مت کرو، بل احیاء وہ زندہ ہے عند ربہم یرزقون اپنے خدا کے ہاں سے رزق پاتے. تو حیات شہداء کے عنوان سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. صلوات پڑھیں برحمۃ اللہ. تو اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں وہ زندہ ہے. جب زندہ ہیں تو زندگی کے لیے رزق چاہیے. عند ربہم یرزقون تو یہ اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے. تو جب یہ کہا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا جو قتل نہ ہو اس کو زندگی جاوید نہیں ملے گی؟ تو جو شخص اللہ کی راہ پر ہو لیکن کوئی قاتل نہیں آیا جو اس کو قتل کر دے تو کیا اس کا قصور ہے بھائی؟ کیا اس کا عمل قاتل کے آنے سے وابستہ ہے کہ کوئی قاتل نہیں آیا تو اس کا کیا قصور ہے اس میں کہ اس کو وہ ساری زندگی اللہ کی راہ میں رہا تو اب قاتل نہیں آیا تو اب کیا اس کو زندگی جاوید نہیں ملے گی؟ ملے گی. اس لیے کہ کہا گیا ہے اللہ کی راہ میں رہو اور پھر جو جنگ میں بھی جائے وہاں پر بھی اگر ثابت قدم رہتا ہے اور شہید نہیں ہوتا بلکہ دشمنوں کو مار کے غازی بن کے آتا ہے تو کیا اب ضروری تھا کہ وہ شہید ہی ہوتا وہاں جا کے؟ چونکہ یہ عمل جو ہے یہ سزا اور جزا جو ہے یہ انسان کے فعل اختیاری پر ہے. اگر اپنے اختیار میں ہے جو چیز اس پر رہو
جو اپنے اختیار میں نہیں ہے جزا و سزا کا عمل بھی اس سے نہیں. تو ثابت قدم رہنا جنگ میں یہ اپنے اختیار میں ہے، جنگ کی طرف جانا اپنے اختیار میں ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس مجاہد کا وار چل گیا اس پر اور اس کو مار کے واپس آ جائے زندہ تو غازی، لیکن اگر دشمن کا وار چل گیا مجاہد پر تو شہید ہو گیا. اس کا کام ہے ثابت قدم رہنا، نہ شہادت اپنے اختیار میں اور نہ غازی ہونا اپنے اختیار میں. تو اصل مقصد ثابت قدم رہنا ہے. تو اب جب کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو جہاد کبھی کلمی جہاد بھی ہوتا ہے، کبھی علمی جہاد بھی ہوتا ہے، کبھی مال سے بھی ہوتا ہے، کبھی جان سے بھی ہوتا ہے. یہ سب جہاد ہے. اب ایک شخص ہے جو کہ اپنی قلم سے وہ ایسے اداریے، ایسے آرٹیکل، ایسے مضمون لکھ رہا ہے جس سے ظالموں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں. اب اگر وہ مار دیں اس کو کہ چونکہ رستے کی دیوار سمجھتے ہیں تو وہ بھی اگرچہ وہ میدان جنگ میں جا کے قتل نہیں ہوا لیکن یہ بھی شہید ہے. لیکن فرق ہے تھوڑا سا. فرق یہ ہے کہ جو محاذ جنگ پر شہید ہو یا میدان جنگ میں شہید ہو اس پر فقہ کے احکام میں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو غسل و کفن کے بغیر ہی دفن کر سکتے ہیں، کر دیں. لیکن جو میدان جنگ میں محاذ جنگ پر شہید نہ ہو تو ہے تو اس کو بھی زندگی جاوید ملے گی، لیکن احکام فقہ میں فرق آ جاتا ہے کہ اس کو غسل کفن دینا پڑتا ہے. وَإِلَّا جو جد و جہد کرتا ہوا خدا کی راہ میں قتل ہو جائے، چاہے میدان جنگ میں چاہے گھر میں، چاہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے کتنے ہمارے بزرگ علماء اور کتنے ادادار اور کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. تو یہ لوگ چونکہ دشمنان اسلام کی آنکھوں میں کانٹا تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یا اپنے علم سے لوگوں کو منور کر رہا ہے یا یہ ہے کہ کوئی اپنے علاقے میں سید الشہداء کی اداداری کر رہا ہے یا اس قسم کے اور جو معاشرے میں اثر و نفوذ بھی رکھتے تھے. تو اس لیے ان کو قتل کیا گیا. کیوں؟ محبت اہل بیت وہ رکھتے تھے. تو لہذا اگر محبت اہل بیت میں کوئی قتل ہو جائے وہ شہید ہے. ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کے شہید ہو. تو اب یہ جو کہا گیا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو محبت اہل بیت میں جس کو موت آئے وہ شہید ہے. تو شہید کا لازمہ کیا ہے؟ شہید کا لازمہ ہے حیات جاوید، زندگی جاوید. تو اب دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو تعلق کہتے ہیں کہ جی وہ آئے، جی وہ تو ہمارا شیر آیا. جب کسی کی شجاعت اور بہادری کہہ رہے ہیں وہ تو شیر ہے. وہ شیر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جنگل کا شیر ہے، یہ تو نہیں کہتے نا. ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ شیر جو ہی لفظ سنا جاتا ہے اس کی شجاعت اور بہادری وہ انسانوں کے ذہن میں آتی کیونکہ اس کا لازمہ ہے. تو جب لازم کو دیکھ کے ملزوم کی طرف یا ملزوم کا نام لیں تو اس کا جو لازمہ ہوتا ہے وہ ذہن میں آتا ہے. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں شیر آیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ حیوان آیا، نہیں، بلکہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ شجاع انسان آیا. تو اب جو شیر کا لازمہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی شجاعت ہے. تو جب کہا گیا ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں جس کو موت آئی وہ شہید ہے. تو شہید کا لازمہ کیا ہے؟ زندگی جاوید. وہ مرتا نہیں، اس کو مردہ مت کہو. تو لہٰذا جو بھی آل محمد کی محبت میں اس دنیا سے جائے، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس کو نقل کیا ہے. یہ بہت پرانی حدیث ہے. یہ تو پہلا جملہ ہے، اس کی اور بھی جملے ہیں. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ
من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا۔ جس طریقے سے شعری اسلوب میں پہلا مصرع وہی رہتا ہے، دوسرا بدلتا رہتا ہے، تو یہ پیغمبر اسلام کی قرآنی حدیث ہے، یہ رسول اکرم کی حدیث ہے، یہ اس کو فخر الدین رازی نے نقل کیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہاں جہاں پر یہ بحث کرتا ہے وہ اس کی تفسیر میں اس آیت کو، اس حدیث کو وہ لے کے آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث اس طرح ہے۔ اور یہ صرف ایک طرف والی بات نہیں ہے بلکہ دوسری طرف والی بات بھی ہے، کیا؟ من مات علی بغض آل محمد مات یائس من رحمت اللہ، کہ جو بغض آل محمد میں مرے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس گیا۔ اسی طرح جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفور، بخشا ہوا ہے، اور اس طریقے سے اس کے مدد مقابلے میں جو بغض میں جائے اس کی بخشش کا کوئی سامان نہیں۔ تو اسی کو ہم تولا اور تبرہ کہتے ہیں کہ تولا کیا ہے کہ آل محمد سے محبت اور ان کے چاہنے والوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہے تولا۔ اور تبرہ کیا ہے؟ جو آل محمد سے بغض رکھے ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں۔ تو یہی تولا اور تبرہ ہے۔ اور ایمان میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، بنیادی چیزیں یہ کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر اس سے جو محبت کرتے ہیں اس سے بھی آپ محبت رکھیں، اور جس سے جو آپ کے محبوب کا دشمن ہے چاہیے کہ اس کو ہم اپنا دشمن سمجھیں۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، چونکہ لا اور اقرار، تو یہ لا الہ الا اللہ، پہلے کیا ہے؟ انکار ہے، پھر اقرار ہے، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ تو جب تک انکار نہ کر لے اقرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ضروری ہے، کہتے ہیں کیوں آپ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو جب اللہ پہلا جب کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان تب ہوتا ہے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تو جب تک انکار نہ کر لے جھوٹوں کا، جو کوئی معبود جھوٹا نہیں ہے، وہ سب جھوٹے ہیں جو بھی ہے، سوائے اللہ کے جو حقیقی معبود ہے، تو جب تک انکار نہ کر لیا جائے اقرار کی اہمیت نہیں ہے۔ تو محبت، تولا اور تبرہ جو ہے یہ بنیادی حیثیت انسان کی زندگی میں رکھتا ہے۔ جو کہتا ہے میں غیر جانبدار ہوں وہ منافق۔ اسلام میں غیر جانبدار یہ بات کوئی نہیں، اس لیے کہ یا تو حق کا ساتھ ہو، اگر حق کا ساتھ نہیں دو گے تو آٹومیٹک آپ دوسری ساتھ دیں، کہنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اب دنیا کہتی رہے جی ہم تو اس کو بھی مانیں گے اس کو بھی مانیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی کا ساتھ دو تو پھر جو علی کے مقابلے میں آیا ہے ظاہر ہے کہ وہ دشمن ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، غیر جانبداری کوئی نہیں ہے یہاں پر، غیر جانبداری کیسی؟ اس کا مطلب ہے یعنی ہم لا تعلق ہیں۔ غیر جانبدار اگر یہ کہیں تو پھر تو لا تعلق ہی ہے کہ نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، کہ پھر تو خارجی ہے، کیونکہ جو نہ اس کے ساتھ ہے نہ اس کے ساتھ۔ اس وقت بھی یہی تھا نا، جو کہتے تھے کہ نہ ہم علی کے ساتھ ہے نہ ہم معاویہ کے ساتھ ہیں، ہم دونوں کے دشمن ہیں، وہ خارجی تھے۔ تو کم از کم اگر صفوں میں رہنا ہے، چلے دو جو گروپ تھے اس وقت، تو یا علی کی صفوں میں آ جاؤ یا معاویہ کی صفوں میں چلے جاؤ۔ تو اس طرف تو کہا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ایک پروردگار حق کو پھیر دے ادھر ادھر، جدھر جدھر علی پھرے، تو علی تو ہے حق، بلکہ حق محتاج ہے علی کا کہ جدھر جدھر علی جائے حق ادھر ادھر جائے۔ تو لہذا عزیزان گرامی، یہ جانبداری غیر جانبداری والی بات کو نہیں، یہاں جانبدار ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کہیں ہم غیر جانبدار ہیں اور
ہوتا کوئی نہیں ہے غیر جان، یہ بھی حقیقت ہے، یہ بس کہنے کی باتیں ہیں، ہوتا کوئی بھی نہیں ہے. کسی نہ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ غیر جانبدار ہے غیر. اب سلوات پڑھیں محمد اللہ. تو شہید کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شان نزول اس کا وہ یہ ہے کہ جنگ احد میں چونکہ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بھاگ آئے، تو لہذا اگر وہ جو شہید ہو گئے ہیں اگر وہ بھی ہماری طرح میدان چھوڑ کے آ جاتے ماں قتل نہ ہوتے. تو اس لیے ان کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں. مردہ تو تم ہو چلتی پھرتی لاشیں، یہ تم ہو جو اپنی لاشوں کو پہاڑوں پر لیے پھر رہے ہو، لہذا وہ زندہ ہیں. اب دیکھیں جب جنگ احد جانے لگے، اب ایک صحابی تھے، اس کا نام تھا عمرو بن جموح. ان کی ایک ٹانگ خراب تھی، تو چونکہ جہاد جو ہے وہ معذوروں پر نہیں ہے، عورتوں پر نہیں واجب، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے، میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو کہا آپ معذور ہیں، کوئی بات نہیں، آپ نہ جائیں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک تو میں معذور ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ جہاد سے بھی میں معذور ہوں، تو یہ میرا تو نہیں اس میں قصور کوئی. اب وہ گیا اور اس نے مسجد نبوی میں دعا کی، نماز پڑھی، گزرایا کہ پروردگار کہ مجھے اجازت مل جائے. تو اب رسول پاک نے کہا کہ یعنی آ گیا فرشتہ، کہا کہ اس کو اجازت دے دی جائے کہ باقی امت کے لوگوں پر اگر معذور بھی ہو، جہاد ساقط ہے تو اس کے لیے خصوصی اجازت ہوگی. اب یہ گیا اور اس کا بیٹا بھی ہے ساتھ، اور اس کا جو ہے وہ برادر اللہ جس کو کہہ دیں وہ بھی ساتھ. اور اب جب یہ میدان جنگ میں گئے اور وہاں پر شہید ہوئے، تو جب جنگ احد میں آواز آئی کہ پیغمبر شہید ہو گئے، پیغمبر شہید ہو گئے، تو جب یہ آواز آ رہی تھی تو بعض صحابہ نے سوچا جب پیغمبر ہی نہیں رہے اب لڑکے کیا ہے. اب جو لوگ جو ان کی سفائی پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب پیغمبر ہی نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ، چلتے ہیں میدان چھوڑ کر چلتے ہیں. کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کہا جب پیغمبر ہی نہیں ہے تو لڑنے کا کیا فائدہ، اور کچھ صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا جب پیغمبر نہیں رہے تو اب جینے کا کیا فائدہ. تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو آپ بتائیں، آپ انصاف سے کام لے، کیا ان دونوں کو برابر سمجھیں؟ کہہ دینا تو آسان ہے، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں. تو کیا ان کو برابر سمجھیں؟ کچھ وہ ہیں جو میدان سے بھاگ رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، لڑ رہے ہیں ثابت قدم میں، تو برابر تو نہیں ہو سکتے یہ. اور نہ ہی وہ برابر ہو سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب رسول وفات پا گئے، شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں، ہمیں بھاگ جانا چاہیے. اور کچھ ایسی ہستیاں جو کہتے ہیں جب رسول نہیں رہے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ. تو لہذا قرآن بھی کہتا ہے کہ کیا اگر رسول جو ہیں وہ بھی انسان ہے. قرآن کہتا ہے ان سے پہلے جو رسول آئے تھے وہ بھی ان میں سے کوئی شہید ہوا، کوئی وفات پا گیا، تو یہ بھی رسول آخر ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہی ہے. تو کیا یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام چھوڑ کر پچھلے عقب پاؤں واپس جاہلیت میں چلے جاؤ گے؟ تو اگر رسول شہید ہو گئے تم میدان نہ چھوڑو بالکل. لہذا یہ لوگ چلے گئے. اب کچھ لوگ ایسے بھی تھے 2-2 3 دن بعد واپس آئے. تو اب
مولا علی وہاں ثابت قدم رہے. اور رسول پاک کی کیا حالت ہے؟ اس جنگ میں رسول پاک کے تلوار لگی، ہونٹ زخمی ہوئے، دانت جو کہ ان کے شہید ہوئے. تو حضرت ہیں جو کہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں اور رسول اکرم کو دشمنوں سے بچا رہے ہیں اور اس انداز سے لڑ رہے ہیں. تو جبریل آتا ہے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ علی کتنی آپ سے ہمدردی کر رہے ہیں، کتنے آپ کے غمخوار، کس طریقے سے لڑ رہے ہیں. یعنی وہ مولا علی کی تعریف کر رہے. تو رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ کہتے کیوں نہ کرے، وہ مجھ سے ہے، میں اس سے. تو اب جبرائیل کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے ہوں. اب دیکھیں نا، جبرائیل کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں موقع ملے اپنے کو بھی انہیں ہستیوں میں شامل کر لے. اب ایک موقع وہ تھا کہ جب پانچوں ہستیاں چادر کے نیچے جمع تھیں تو اس وقت حضرت ام المومنین حضرت سلمہ انہوں نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ تو فرمایا انت علی الخیر، تو نیکی پر ہے، لیکن یہ اہل بیت ہیں، یہ ان کا مقام اور ہے، تیرا مقام اور ہے. تو جب انہوں نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ تم اہل بیت میں شامل نہیں ہو، اب کیا کہتے ہیں مدعی سست دعا سست. بھائی بابا جب ازواج مطہرہ ادھر تشریف رکھتی تھی، انہوں نے بھی اپنا کیس پیش کر دیا. تو جب پتا چل گیا رسول پاک نے کہا نا آپ باہر ہی رہیں، ٹھیک ہے آپ اچھائی پر ہیں، لیکن اس میں شامل نہیں ہو سکتے. آپ دنیا چاہے بعد میں جتنے مرضی دلیلیں دیتی پھرے، جب انہوں نے خود آ کے بتا کے مسئلہ حل کر دیا کہ اہل بیت اور ہیں اور ازواج مطہرات اور. تو اب علی علیہ السلام نے اس جنگ احد میں رسول کو بچایا اور بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے. رسول پاک کہتے تھے علی ادھر آ رہے ہیں، علی ادھر بڑھ کے حملہ کرتے تھے، علی ادھر دیکھو ادھر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کی تو خواہش تھی کہ رسول کو قتل کر دیا جائے. تو علی جو ہے محافظ رسول ہے، بڑھ بڑھ کے حملے کرتے رہے. تو اب جو شہید ہو گئے ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے جو اس جنگ میں جنگی عہد میں. لیکن ہم کیا کریں؟ جو فرشتے آ رہے ہیں وہ شہیدوں کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، وہ علی کا کلمہ پڑھ رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اب یہ تو عربی زبان کا کلمہ تھا، یہ فرشتے پڑھ رہے تھے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی جوان مرد نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. اس کو مکمل کرنے کے لیے پہلا مصرع اور کسی نے لگا دیا ہے، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا. تو اب علی کا مرتبہ اس لیے آپ کی نظر میں کم ہو گیا کہ وہ جنگ جو ہے اس کو سر کر کے آ گئے، رسول کو بچا کے لے آئے، اس لیے آپ کی نظر میں وہ شہید نہیں ہوئے تو اس لیے کم ہو گیا. اللہ کی نظر میں تو درجہ کم نہیں ہے. اللہ تو ملائکہ بھیج رہا ہے کہ جاؤ میرے علی کا کلمہ پڑھ پڑھ سناؤ. تو عزیزان گرامی، جنگ میں ثابت قدم رہنا معیار ہے. غازی ہونا یا شہید ہونا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے. اب یہی عامر ابن جموع جو جنگ میں آیا تھا، یہ بھی صحابی ہے. ہم کہتے ہیں صحابیوں کو مانے، کیونکہ صحابی جو ہے جنہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی اور اس زمانے میں کلمہ پڑھا. قرآن کہتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون،
لیکن یہ بھی نظر میں رہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ نگاہ میں رہے کہ جب دنیا سے گئے تو عاقبت بخیر کے ساتھ گئے، یا یہ ہے کہ تو بس اس لیے آخرت پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ تو اب جب خبر پہنچی کہ رسول پاک اس جنگ احد میں شہید ہو گئے، اب جب یہ خبر مدینے پہنچی، چونکہ جنگ احد کو 3 میل باہر ہو رہی تھی، تو جب خبر پہنچی ہے تو خواتین گھروں سے نکلنا شروع ہوئی، شہید ہو گیا 70 کے قریب، اور جناب زہرا بھی گھر سے باہر آئی جب خبر ملی کہ رسول پاک شہید ہو گئے۔ تو اور بھی خواتین تھیں، تو اسی عامر بن جموع کی بیوی نصیبہ بنت کعب اس کا نام ہے، اس نے دیکھا کہ جناب زہرا آ رہی، اس نے ایک جگہ پہ چادر بچھا لی، بھی آپ یہاں بیٹھے میں خبر لے کے آتی۔ اب جب وہ آ رہی تھی تو یہاں سے میدان سے بعض صحابہ کرام وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ اب ایک ملا، اس نے کہا تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں جا رہی ہوں، پتہ چلا کہ رسول پاک کی خبر ملی۔ اس نے کہا کہ میں نے تیرے بھائی کی لاش وہاں دیکھی ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بھائی کا نہیں پوچھ رہی، میں علی کے بھائی کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ تو اب وہ چلا گیا، دوسرا آیا، ایک اور ملا، اس نے پوچھا اس سے کوئی خبر رسول کی، اس نے کہا رسول کا تو مجھے پتا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تیرے بیٹے کو میں نے تڑپتا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کی خبر نہیں لیتی، میں آمنہ کے لال کی خبر چاہتی ہوں۔ اب تھوڑا آگے بڑھی، ایک نے کہا کہ میں نے تیرے شوہر کی لاش دیکھی ہے۔ تو اس نے کہا میں خدیجہ کے شوہر کی بات کرتی ہوں۔ تو عزیزو اب بتاؤ، یہ عورت ہو کر میدان میں جا رہی ہے اور وہ مرد ہو کر میدان سے بھاگ رہے، کیا برابر ہے؟ یہ برابر ہیں؟ تو اب جب یہ خاتون گئی ہے تو اس وقت تک پتہ چل گیا رسول اکرم زندہ ہے۔ رسول اکرم نے تسلیت عرض کی اس کے شہیدوں کی، تو اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ ان کی میتوں کو، لاشوں کو لے جاؤں گھر، باقی دفنانا چاہتے تھے احد میں۔ تو اب اس نے اونٹ پر یہ تینوں کی لاشیں، اب یہاں پر جب اس نے کہا کہ میں تیرے بھائی کی لاش دیکھ آیا ہوں، تیرے بیٹے کی لاش دیکھا ہوں، ایک نے کہا تیرے شوہر کی، تو یہاں پر حفیظ لندری کہتا ہے نہ بھائی کا، نہ بیٹے کا، نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں، بس لب پہ یہی سوال آیا۔ تو اب یہ خاتون جب چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کی لاش کو لے کر جائے تو اب اونٹ چلتا نہیں، جب دوبارہ احد کے میدان کی طرف تو اونٹ چلتا ہے، اس طرف اونٹ چلتا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو کہا جب یہ آیا تھا تو کوئی دعا مانگی تھی یا کچھ بات ہوئی تھی؟ کہا ہاں، اس نے کہا تھا کہ میری لاش بھی میدان کو نہ چھوڑے۔ تو اب کہا کہ اس کو پھر یہاں رہنے دے۔ تو اب بتاؤ، ایسے صحابہ کو مانو کہ جو ثابت قدم رہے، جن کی لاش بھی میدان کو نہ چھوڑے۔ صلوات والے برحمت تو علی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر جنگ میں اسلام کو سربلند کیا ہے، ہر جنگ میں وہی کام آئے۔ جب 6 ہجری میں مسلمانوں نے معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، تو اب جب معاہدہ ہو گیا تو اب معاہدے کی شکل بات ایسی تھی کہ بظاہر کوئی بھی لاؤبالی سا، جذباتی سا انسان دیکھ کے تو لگتا ہے ایسا ہی ہے۔ اب کیونکہ اس میں شک کیا تھی کہ اگر کوئی مسلمان ادھر سے مکہ چلا جائے، مدینہ سے مکہ چلا جائے تو کافر اس کو نہ پلٹائیں، لیکن اگر مکے سے کوئی آدمی
मुसलमान हो के या किस तरह आ जाए इधर मुसलमानों की तरफ तो मुसलमानों को वापस पलटाएं और 10 साल तक जंग नहीं होगी और अगले साल आप आएंगे तो आप हज करेंगे, इस साल आप सिर्फ वापस चले जाएं। और यहाँ पर कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मायदा लिखा गया तो जाहिर है फिर एक ने कहा कि जी ये क्या मायदा आप कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मुझे तो जितना शक नबूवत में आज हो रहा है जितना शक कभी नहीं था। तो कुछ ऐसे भी थे तो जरा पता तो किया करे, खबर रखा करे। ये तो नहीं है कि बस आले ही व साहबे ही सब ठीक है। इसलिए कि ये बड़ी मुश्किल मंजिल है, वहां पर सवाल जवाब होंगे सारे। मन इमामों का, मन रब्बों का, मन नबियों का, मन किताबों का, सारे सवाल कबर में होने ये। वहां भी बैठे हो फिर जब वो मन इमामों का की बात आए तो आप फिर ढूंढ रहे हैं किसको कहें। तो पहले से दुनिया में जरा समझ लें, सोच लें, यहां पर तहकीक का मौका भी है तो इमाम उसको बनाए भी इस लायक है। सवाल पाले तो अब जब समझौता हो गया तो कुरान इसको कहता फतेह मुबीन, क्योंकि ये समझौते की वजह से आगे मुसलमानों को मौका मिला है। तो फिर अच्छा जब ये समझौता हो गया तो यहूदी जो थे खैबर के, उन्होंने सोचा कि अब वक्त है कि लगता है मुसलमान कुछ कमजोर हो गए, अब समझौते इस किस्म के करने शुरू हो गए हैं कि लगता है कि अब कमजोर है। तो लिहाजा वो चाहते थे कि अपनी जलावतनी का बदला ले जो मदीने से यहूदियों को निकाला गया था। और फिर ये जो सब इकट्ठे होके जंग खंदक में आए थे, यहूदी भी साथ मिले हुए थे, वहां भी इन्होंने मार खा चुके थे 5 हिजरी में। और ये 6ठी में ये मायदा हो गया। 7 हिजरी जो आई तो उसमें ये जंग खंदक हुई है। मुझे थोड़ा सा आज जंग खंदक को बयान करना। सलात वाले तो 7 हिजरी में जंग खंदक को मैंने कल बयान कर दी, जंग खैबर को आज बयान कर। तो ये जो खैबर के जो भी थे इन्होंने देखा कि ये कमजोर है मुसलमान। अब इन्होंने बनी अतफान के साथ मुआहदा कर लिया। 4000 के जंगजू थे, ये खुद जो थे तकरीबन 20,000 की इनकी आबादी थी और 2000 इनके जंगजू। और इन्होंने 7 बड़े किले बनाए हुए थे वहां पर और वहां ये रहते थे। बहुत दरखेज रहता था। शुरू से ये रहा है कि यहूदियों की हालत ठीक रही है, इक़्तिसादी तौर पर मजबूत ही रहे ये लोग। अब तो पूरे दुनिया को होल्ड किए हुए। तो उस वक्त भी ये मुसलमान और बेचारे ये मदीने के लोग इनसे कर्जे वर्जे लेते थे। और तो अब भी वही पोजीशन है। तो बड़ी इनकी हालत ठीक थी, दरखेज इलाका था। इन्होंने 7 किले बनाए हुए थे। सुनते जाए जरा आराम से। मैं जरा इसलिए जरा थोड़ा सा तफसील से करता हूँ कि दरमियान से ले लिया जाए तो आदमी को जरा वो गुंजल सी रहती है, नुक्ते तो लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई अंजाम और आखिर उसका वो पता चलता नहीं कि कहाँ से बात हुई कहाँ है। ठीक है, वैसे भी ये है कि हर एक का अपना अपना तरीकेकार है अंदाज पढ़ने का। सलावत पढ़ने वाला हूँ। तो अब इन्होंने सोचा कि मुसलमानों पर हमला किया जाए। उनसे ये मुआहदा तय पाया कि हम आपको खैबर की आधी काश्तकारी जो करते हैं, जो गंदम जो भी कुछ बीजते होंगे वो, कि हम आपको आधी फसल देंगे तो आप मुसलमानों के मुकाबले में हमारा साथ दें। वो 4000 जो बनी तूफान के थे उन्होंने कहा ठीक है, हो गया मुआहदा। रसूल पाक को खबर मिल गई, अच्छा ऐसे किस्म के मुआहदे हो रहे। रसूल पाक ने क्या किया, 1600 मुजाहिदीन इस्लाम को साथ लिया। लश्कर इस्लाम जो है 1600 और ये कितने थे, ये 2000 जंगजू थे और 4000 का इन्होंने मुआहदा किया हुआ। तो इस तरीके से, और ये मदीने से खैबर जो है ये 32 फरसख यानी 3 मील का एक फरसख होता है, तो तकरीबन 90-92 मील बनेगा ये सफर। तो रसूल अकरम जो है 1600
का लश्कर लेकर, जिसमें 200 आदमी के पास घोड़े थे, बाकी ऊंट और ये आ गए। रसूल पाक ने जब पहुंचे हैं खैबर में, तो तकरीबन जो दूसरे जिनके साथ मुआहदा किया हुआ था उनके और खैबर वालों के दरमियान ही पड़ाव डाला है, ताकि दुश्मन की रस्म वो दरमियान से खत्म हो जाए। अब वो निकले हैं घरों से, उन्होंने देखा कि रस्ते में तो लश्कर इस्लाम है, तो उन्होंने कहा कि दिल तरह के नाए ये काम किया जाए। कोई बात नहीं, इस साल वो गंदम शंदम उनसे ना लेंगे फिर सही, लेकिन ऐसा ना हो कि वो तो वापस हो गए। तो इन्होंने देखा कि आ गई फौज। चूंकि एक दफा ये होता है कि इसलिए तो मौलाना ने फरमाया था कि अगर दुश्मन तुम्हारे घर पर आकर हमला करे तो ये कुछ और चीज होती है। तो अब जब रसूल अकरम ये लेके आए हैं मुजाहिदीन को, तो वो अपनी तदबीरें सोच रहे थे, वो काम हो गया। अब जल्दी जल्दी वो भागे और अपने अपने किलों में बंद हो गए। तो बाकी मुसलमानों ने काफी हिम्मत की, 5-6 किले छोटे छोटे जो थे वो फतह कर लिए। अब इसमें ऐसा है कि मौला अली नहीं है यहाँ, उनकी आंखें जो है वो दुखती थी, आंसू का चश्म था, वो मदीने में थे। और अब बाकी तो हम फतह हो गए। अब ये सारा सफर करते करते तकरीबन 39 दिन हो गए। जाहिर है कि इतने दिन 39 घरों से बाहर रहना भी कोई मुश्किल ही है ना। आप लोग भी अभी 2 घंटे अगर बैठे तो बढ़िया देखते हैं ना कि जनाब अभी वैसे भी 7 बात आपने आना होता है अक्सरों ने यहाँ पर 2-2.5 घंटे के लिए, तो आप वो बेचारे 39 दिन हो गए घरों से बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, 1 महीना और 9 दिन हो गए उनको, और कई उन्होंने छोटे छोटे जो थे किले वो तो पता कर लिए। अब किला कमूस था, वो एक पहाड़ी थी, उसके दामन में ढलवान में था किला, उसको नाम था किला कमूस, और उसके आगे उन्होंने खंदक खोदी हुई थी, वो उनका मरकजी किला था, और उसमें उन्होंने सारा रसद और असला और सब चीजें वहां जमा की हुई थी, वो उनका मरकज था। बाकी तो सारे फतह हो गए। तो अब काफी दिन हो गए, इनसे चुप करवाए नारायण हैदरी। तो अब रसूल पाक इनको देख देख कर जो लश्कर की हालत हो रही थी कि एक जाता है लड़ने के लिए, वापस आ जाता है। वो कहता है जनाब फौज पहले भागी थी, तो वो सिपह सलार उसको बना के भेजा होता या आनंद दे के भेजा होता, वो कहता नहीं जी मैं नहीं, बाद में आया, ये पहले आए। अब ये सुन के बातें पैगंबर इस्लाम की कहते हैं दर्द शकीका, इंसान का दर्द था पैगंबर इस्लाम, और हस्तली वहां पर है नहीं। अब ये है कि मैदान खुला है, ट्राइयां तो बेचारी फिरते थे, काफी ट्राई तो कर रहे हैं ये लोग। एक दिन एक पहले वाला वो गया है, वो बेचारे काफी हाथ पांव में लेकिन उससे बात बनी नहीं। उसके बाद दूसरा गया, अच्छा वो भी वापस आ गया। अब कहते हैं जनाब इतना बहादुर थे, इतने बहादुर थे मुसलमान जो थे, घरों में नमाजें पढ़ते थे, जब वो इस्लाम ले आए तो अलान नमाजें पढ़ने शुरू हो गए। अच्छा ये शुजात और बहादुरी ये रसूल के जमाने में थी, ये रसूल के बाद आए, कब आइए? अगर तो रसूल के जमाने में शुजात थी तो मौका तो आप पहले शुजात दिखाएगा। भाई देखे ना, जंगे बदर हुई है, जंगे उहद हुई है, खंदक हुई है, खैबर हुई है, किसी एक जंग में उसने एक बंदे को भी मारा हो, तरीके ले आए बड़े बड़े किस्म की, या तो किसी एक आदमी को उसने मारा हो या खुद उसको चरीटाई हो, यानी कम और कम उसको ही तो मार गया हो। तो ये सब बातें बात की बनी हुई है, यानी मौका वो है। अलबत्ता ये तारीखों मिलता है जरूर कि जब भी बेचारा कोई आदमी किसी को पकड़ के लेके आते देना, या कोई बेचारा असीर हो गया या कोई, उस वक्त कहते या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मैं गर्दन उतार दूं। और जब खुला मैदान है उसमें जाके गर्दन उतारो ना, तो ये बहादुरी है। सलावत पढ़े तो अजीजा निगरानी,
بقول شاعر بتایا نہ جائے زور شیر علی کا، ابو جہل سے جا کے پوچھ لے بچپن علی کا، خیبر اور خندق اور بدر سے جا کے پوچھ لے جوانی علی کی۔ تو یہ کہنا آسان ہے کہ وہ اتنے بہادر تھے، لیکن تاریخ میں ہمیں کئی بہادری کا یہ علیحدہ بات ہے۔ بعد میں حکومت مل جائے، قوت مل جائے، اقتدار مل جائے، اقتدار کے نشے میں جو کچھ چاہے کرتا رہے، لیکن جب میدان جنگ میں جانے کی نوبت تھی، تاریخ نہیں بتاتی کہ کہیں ان کی کوئی تو اب تقریباً تاریخ میں ہے کہ اس قلعہ خاموش کے لیے 10 دن تک اسی طریقے سے کوشش ہوتی رہی۔ اب مولا علی جو ہے نہیں، تو اب کہا گیا کہ تو صورت پریشان ہے، تو کہا گیا کہ ناد علی مظہر الایجاد مظہر الایجاد ستجدہ عونا لک فی النوار کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس کو پکارو جو ہر جنگ میں کام آیا ہے، اس کو پکارو۔ تو اب رسول اکرم نے، البتہ یہ ہے کہ اکثر طریقوں میں یہ بات ملتی نہیں ہے، وہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت علی جو تھے وہ آشوب جشن کے مریض تھے اور وہ مدینے میں تھے، اور جب انہوں نے سوچتے رہے کہ میں خیبر کی جنگ سے رہ گیا تو ایک دن انہوں نے سامان سفر کیا اور چلے گئے، اور ادھر صحابہ کرام نے بھی ان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا جس انداز سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو بظاہر یہ ہے کہ انہوں نے بھی مدینے میں ان کو دیکھا اور چلتے ہوئے رخصت اٹھتے ہوئے اتنا انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا، اور ادھر بھی صحابہ کرام نے بھی جب آتے ہوں گے آرام سے تو انہوں نے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ شاید اسی طرح گھوڑے پر سوار ہو کے آئے۔ تو درمیان میں تاریخ خاموش ہے یہاں پر کہ کیسے آئے، تو سنتے تو آپ رہتے ہیں۔ تو آئے حضرت علی، تو اب دیکھا کہ حضرت علی کی آنکھیں وہ آشوب جشن ہے، وہ صحیح طرح دیکھ نہیں سکتے، تو اپنے خیمے میں استراحت کر رہے تھے۔ اب یہ سارے کور کمانڈر جو تھے ہر روز ٹرائی کرتے رہے، اب ان کا اجلاس ہوا۔ رسول پاک نے، کیونکہ اس وقت سرداران لشکر کا، میں نے جو تاریخ پڑھا کہ سرداران لشکر کا اجلاس ہوا، تو آج کی زبان میں کہیں گے یہ سارے کور کمانڈر تھے، یہ اس وقت کے سارے جنرل نیازی سمجھ لیں، کیونکہ کام تو کچھ کر نہیں سکے تھے۔ تو یہ سارے رسول پاک نے فرمایا کہ اما واللہ لأعطین رایۃ غدا رجلا قرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ فیفتح اللہ بیدہ۔ فرمایا کہ میں کل علم اس کو دوں گا، خدا کی قسم، کیونکہ اس میں پہلے قسم بھی ہے، واللہ میں اس کو خدا کی قسم کل علم دوں گا، رجلن جو مرد ہوگا، بے شک، قرارن جو بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن جو کہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کیا فرمایا، یحبو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ اب دیکھیں یہ کتنی اعلیٰ حدیث ہے، اور اس کو سنی شیعہ سب نے نقل کیا ہے۔ آپ مشکات شریف میں جا کے دیکھ لیں، تاریخ طبری میں جا کے دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ تاریخ یعقوبی میں آپ اس کو جا کے دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی تاریخوں میں سب ہے۔ تو آپ بتائیں
रसूल फरमा रहे हैं क्या कि वो मर्द होगा। अब बताएं, जो कल तक जाते रहे थे, अब ये देखो, अगर हम कहें तो कहते बाबा की तौहीन न करो, हम क्या करें? ये रसूल की हदीस है। जब रसूल खुद कह रहे हैं कि तुम में कोई मर्द नहीं था, और जब रसूल कह रहे हैं कल मैं अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, तो जब रसूल कह रहे हैं तो फिर रसूल का नाम सुन झूमते तो रहते हो, तो जरा रसूल की बातों पर कभी गौर भी कर लिया करो। कहा कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, और उसके बाद क्या कहा? करार होगा, बढ़ बढ़कर हमले करने वाला होगा। जब ये कह दिया बढ़ बढ़ के हमले करने वाला, तो इसकी क्या जरूरत थी गैर फरार क्यों कहा? क्योंकि जो बढ़ बढ़ के हमले कर रहा हो इसका मतलब है कि वो मैदान से नहीं भागेगा। ये क्यों कहा गैर फरारेन? ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो मैदान छोड़ छोड़ कर भाग गए कि वो बढ़ बढ़कर हमले करने वाला होगा, गैर फरारेन, वो फरार करने वाला नहीं होगा। आगे बढ़े, हदीस के कहती है युहिब्बुल्लाह, वो अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला होगा। इसका मतलब ये है कि पहले हो सकता है बेचारे दावा तो करते हो, क्योंकि बात दफा कहते हैं ना लोग कि जनाब आपकी मांगनी हो गई, अजी हो गई, हाँ मेरी तरफ से तो हो गई है, उस तरफ से हाँ नहीं हो रही। तो इस किस्म की मोहब्बत के हम तो दावा करें और उधर से जवाब कोई ना आए, तो कहा कि वो अल्लाह से मोहब्बत रखता होगा, उसके रसूल से मोहब्बत रखता होगा, और अल्लाह और रसूल ये है जो अभी मोहब्बत कि अल्लाह और रसूल उससे भी मोहब्बत रखते होंगे। बस जो खसूसियत बयान हो रही है इसका मतलब है पहले वालों में वो नहीं थी। इसलिए कि अगर ये थी बातें इसका मतलब पैगंबर इस्लाम का कलाम लग में नौजुला, इसलिए कि वो तो ऐसे फसियो बलीग थे पैगंबर इस्लाम कि वो तो जब नहजुल बलागा को हम कहते हैं वो ऐसा कलाम है कि जो इंसानों के कलाम से माफौक है और अल्लाह के कलाम के नीचे है। तो ये तो रसूल पाक का कलाम है, ऐसा तो नहीं है कि रसूल पाक को बात करे तो उसमें कोई रम्ज, कोई इशारे, कोई चीजें ना हो। तो कहा कि वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखता होगा, और उसके बाद अल्लाह उसके हाथों पर फतह देगा, दोनों हाथों पर, एक हाथ पर नहीं। अब इसका भी देखना कि दोनों हाथ क्यों कहे, दोनों हाथों पर फतह देगा। तो अब तरीके देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, इजलास बर्खास्त हो गया, अब रात हो गई, पैगंबर अपने खेमे में, लेकिन लोगों की नींदें उड़ गई, लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल ने कसम खाई है ना साहब, वल्लाह। अच्छा, इससे कुछ लोगों को हौसला हो गया कि इसका मतलब है कि मैदान जंग में मारे नहीं जाएंगे। वैसे अगर पता होता ना कि नहीं, कोई पता नहीं कि मारे भी जाओ, तो फिर तो शायद ना आ जाते, ना कोई अपनी वर्दियां इस्त्री करके रसूल के खेमे के इर्द गिर्द। लेकिन चूंकि इसमें बात आई हुई थी कि उसके हाथ में फतह है, अल्लाह उसको फतह देगा, इससे जरा उम्मीदें पैदा हुई थी। और क्यों? अच्छा, बात तो ये होना चाहिए था कि जब मौला अली आ गए तो अब हमारा कोई काम नहीं, लेकिन चूंकि समझते थे कि मौला अली की तो आंखें दर्द कर रही हैं, वो आ तो गए हैं लेकिन लड़ने वाली उनमें हालत नहीं, जब नजर ही नहीं आ रहा आंखों से तो क्या जाके खैबर में लड़ेंगे और क्या। तो इसलिए कुछ हौसला उस तरफ से भी था, और इधर से रसूल ने कसम खा ली कि मैं उसको अलम दूंगा, और उसके हाथों में पता होगी। अगर से थोड़े असमझदार होते तो समझ जाते बात कि नहीं हमारा लेकिन ये इस उम्मीद पर तारीखें उठाए, उसमें है कि बेचैनी से रात गुजरी। खुद साथ वकास कहते हैं और खुद ये खलीफा दोम कहते हैं कि मैंने अपनी गर्दन को ऊंचा किया तारीख में। साथ में अभी वकास कहते हैं जब
पैगंबर इस्लाम सुबह की नमाज पढ़कर सफेद परचम लेकर आए तो सारे सहाबा कराम जमा है। हर कोई चाहता है कि मुझे ही आजाद मिले, क्योंकि आजादियत है और हर एक की ख्वाहिश है कि मुझे अलम मिले। और साथ में अभी विकास कहते हैं कि मैं तो बैठ गया, जैसे वो कहते हैं ना कि चारों गानों में बैठ गया, और जब पैगंबर आए मैं खड़ा हो गया। और वो खुद कहते हैं कि अली के जो फजाइल हैं, एक दफा अमीर शाम ने कहा था कि मौला अली पर करो, उसने कहा मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि जो अली के फजाइल है मुझे पता है। तो उन 3 फजाइलों में से एक ये भी है, वो कहता है कि उस दिन मेरी ख्वाहिश थी कि ये आलम मुझे मिले, लेकिन जब सारे देख रहे हैं तो जब रसूल अकरम आए सुबह की नमाज के बाद तो कहा अली को, अली कहाँ है? अब औस पड़ गई, कहा कि जी वो तो अपने खैमे में है, उनकी तो आंखें ठीक नहीं है। अच्छा, कहा अली अपने खैमे में है। अब मौला अली को भी तो रिपोर्टें कौन दी थी ना, ये किसी ने बताया कि जी पैगंबर ने ऐसी हदीस बयान की है और लोग बड़े बेचैन हैं अलम लेने के लिए। तो मौला अली ने कहा परवरदिगार, जिसको तू अता करना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको तू मना कर दे उसको तुम्हें दे कोई गुजर। एक आदमी किया, अस्तरी को लेके आए। सारी हुकूमत यहाँ लिखा है कि इतनी आंखें खराब थी मौला की कि आपने उसके शाने पर हाथ रख के आए। अच्छा, जब आ गए तो अब रसूल पाक ने क्या किया? रसूल पाक ने अपने जवाब दहन अस्तरी की आंखों पर लगाया तो आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। अब ये देखें रसूल के जवाब दहन में क्या कमाल है। अब वो मुल्ला जो कहे हम जैसा, अब देखें कि जिसका जूता शायद उसकी बीवी पीने के लिए तैयार ना हो। अब रसूल अकरम के जवाब दहन में क्या तासीर है कि अगर वो करे कुएं में उनका थूक डाल दिया जाए तो वो भी मीठा, और अगर अली की आंखों पर लगे तो आंखें ऐसी ठीक हो कि कहते हैं कि फिर जिंदगी बद नहीं हुई। तो अब जब आंखों पर लवाब लगाया ठीक हो गए, तो अब यहां पर अली को तैयार किया। मैं पढ़ रहा था जब तारीख में आज, तो मैं कह रहा था ये क्या बात है कि जब भी जंग में आते हैं मौला अली को फिर वो तैयार करवाते हैं और फिर वो अपनी तलवार देते हैं, टोपी वो क्या कहते हैं दस्तार सर पे रखते हैं, तो ये क्या बात है। तो मैंने बहरहाल दूसरे तो आप सोचते रहते हैं, मैं ये समझाऊं कि जिस तरीके से किसी भी लश्कर में या किसी फौज में जब वो मुमलकत का सरबरा जाता है वहां पर किसी को परचम अदा किया जाता है तो वहां पर उसका जो कमांडर बनाया जाता है उसको फिर वो फीते और दर्जे और वो चीजें भी दी जाती है। मैं तो इसको आप होना तो ये सादा सा ही होता था, लेकिन मैं इसी को यही समझूंगा कि वो पैगंबर की तरफ से ये चीजें मिल रही थी। जब भी अलम दिया, अब अलम से इनको मोहब्बत क्यों नहीं है? इसलिए कि इनके बड़ों ने अलम की को कदर की हो तो आज ये अलम की कदर करे, इसलिए कि उस वक्त अलम छोड़ कर भागते थे। तो इसलिए अब देखिए अलम की कोई इनके जहन में कोई हुर्मत नहीं है। अगर इनके बड़ों के हाथ में होता ये परचम इस्लाम, तो चूंकि इस खानदान के हाथ में था ये परचम इस्लाम, कभी मौला अली के हाथ में था तो कभी उसके बेटे अब्बास अलमदार के हाथ में था। तो लिहाजा ये परचम आज भी फतह और नुसरत का झंडा गाड़े हुए। तो अब ये परचम लेके चले तो अब कहते हैं कि पूछा यार रसूलल्लाह कब तक लड़ूं? कहा कि जब तक ये मुसलमान नहीं हो जाते या ये है कि फतह नहीं हो जाती। हसन अली कहते तेजी से गए
اب لشکر جو پیچھے جی ہمیں بھی ساتھ لے چلے ہیں. اب وہ تیزی سے گئے اور جا کے اس قلعہ کموز کے بعد باہر وہ پتھر پر علم کو گاڑ دیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی پہلے والا نہیں ہے، ظاہر پتہ چلی جاتا ہے نا ان کو، جو پہلے آتے تھے ان کا انداز اور اس مجاہد اسلام کا اور انداز. پتھر پہ جب گاڑا علم کو تو یا کہتے یا پتھر پہ علم دین کا گاڑا تو علی نے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا تو علی نے، مرحب انصر کو پچاڑا تو علی نے، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، در خیبر کا اکاڑا تو علی نے. پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو بچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بتاؤ در خیبر کو اکھاڑا کس نے. اب جب علم لگا تو اب ان کو بھی جو اپنے اپنے قلعے کی دیواروں سے پہلے یہ اتنے کہہ رہے تھے آئے نیچے تو لشکر اسلام خدا حافظ کہہ کے آ جاتا. اب جو آئے ہیں تو اب پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ پہلے والی بات نہیں. اب مختصر کریں وہ مرحب کا بھائی حارث جو ہے وہ آتا ہے پہلے. تو حارث جب تحت ایک ہو گیا تو اس کے بعد جیسے کہ شاہ صاحب کہہ رہے انتر بھی آیا. تو اب جب دو بھائی مارے گئے مرحب کے تو اب اس کو بہت جوش اور بڑے غصے کے ساتھ وہ آیا. جب وہ آتا ہے اس انداز سے کہ ظاہر دو بھائی مارے جائیں، اور اب جو آیا تو اس نے آ کے رجس پڑھا ہے. رجس کیا ہوتا ہے جیسے آپ سنتے رہتے ہیں آج کل بھی ہوتا ہو جی میں یہ کر دیں گا وہ کر دیں، وہ بھی آیا ہے اسی طریقے سے. اب اس نے آگے کیا کہا، اس کا رجس کیا تھا، کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب شاہ کی صلاح بطل مجرب. وہ کہتا ہے سارا خیبر جانتا ہے، خیبر کی در و دیوار جانتی ہے کہ میں مرحب ہوں. جب یہ کہا تو مولا نے کیا کہا، مولا نے کیا کہا، مولا کا ذرا رد سنیں. فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدر زرگام اجامل ولیس کسرا. میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. پنجمی سوا لگنا اب جب اس نے یہ سنا تو ایک مرتبہ لرزا واپس ہو گیا. اب کہتے ہیں تاریخوں میں ہے ایسی بات کہ شیطان اس کو ملا، اس نے کہا ادھر، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. کیوں؟ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. لیکن ایک اور طرح سے بھی میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ شیر نے اس کو نگل لیا ہے. اس نے اپنی ماں سے سنایا خواب، اس نے کہا کہ پھر دیکھ جو حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. اب جب اس رجس کو سن چکا مولا سے تو اب واپس اس نے کہا نہیں نہیں بڑے حیدر ہوتے ہیں بڑے، تم کیوں جا رہے ہو. اب برگلا دی اس نے، اب پھر واپس آیا وہ. لیکن اب جو آیا تو پہلے ایک خوف پہنا ہوا تھا، ایک زرہ تھی، اب حفاظتی بندوبست زیادہ کر کے آیا. اب ایک خوف کے اوپر ایک اور خوف ڈالا، ایک زرہ کے اوپر ایک اور زرہ ڈالی، دو تلواریں بھی ساتھ لے لی، نیزے بھی دو لے لیے. اب جو ہے اس طریقے سے جب آیا تو اب مولا نے ایسا وار کیا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ دو چیزیں لے کے آیا تھا، دو خوف، دو زرے، دو تلواریں. مولا نے کہا جب تم ہر چیز دو لے کے آئے ہو تو آج تمہیں بھی میں ایک بھی رہنے دوں گا، تجھے بھی آج دو ہی کر دوں گا. اب جب آیا تو مولا نے واقع ایسا تلوار، کیوں؟ یہ قوت پروردگار ہے، یہ علی حیدر کرار ہے. ایسی ضرب لگی کہ اس کے خوف کو چیرتی ہوئی، اس کے جبڑوں کو توڑتی ہوئی
اور اس کی زرہ کو کاٹتی ہوئی اس کے گھوڑے تک پہنچی. اب وہ گرا اور اب فوج بھی اس بندر بچ گئی. اب جو بھاگے ہیں اپنے اس قلعے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے, تب مولا بھی ان کے پیچھے اور فوج بھی آئی. تو اب اس وقت بھی جھڑپ ہونی شروع ہو گئی. اب ایک نے ماری ضرب ایسی کہ مولا کے ہاتھ سے جو ڈال پکڑی جو نیچے گر گئی. بس ڈال کا گرنا, ایک کہتے دوسرا آیا اور اس کو اٹھائی اور بھاگ کھڑا ہوا. اب یہ دیکھنا تھا بس میرے مولا کا جلال آ گیا. تو اب قوت پروردگار کو جلال آیا اور اس ید اللہی ہاتھوں نے اس آہنی درد نے جب اپنی انگلیوں کو پیوست کیا تو وہ دروازہ مولا کے ہاتھوں پر آیا اور مولا نے اسی کو ڈھال بنا کر لینا شروع کر دیا. تو اب فتح جو اس نے قدم کیوں نہیں. تو اب جب یہ جھکا گیا تھا نا کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا, تو یہ ہے کہ وہ مرحب بھی مارا گیا اور قلعے کا یہ دروازہ بھی مولا کے ہاتھوں میں آ گیا. اب یہ کتنا وزن تھا اس کا, اور کتنا کہتے ہیں کہ اتنا وزن تھا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو 90 صحابی مل کر اس در کو اٹھانے چاہتے تھے لیکن اٹھا نہیں سکے. یہ آخری در تھا اور اتنا بڑا یہ دروازہ تھا. اب یہ دیکھیے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی. اور خندق کہتے ہیں کہ خندق اتنی بڑی تھی کیونکہ خندق کھودتے تھے آپ تاکہ گھوڑا پار نہ کر سکے. تو اب مولا نے کیا کیا, اسی در کو لیا اور کہتے ہیں کہ جب رکھا ہے اس میں تو دروازہ چھوٹا تھا, تو اب کبھی وہ اس کو اس طرح لے کے آتے ہیں تو یہ سارا 1600 کا لشکر, آؤ بھائی آ جاؤ, جو تمہارا کام ہے میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی ہے, جو تمہارا کام ہے مالک نہیں جمع کرنا, تمہارا کام ہے تو تم اپنی ڈیوٹی کرو. اور جب اس طرف آئے تو اب ایک نے کہا یا رسول اللہ یہ علی جو ہے جو خندق ہے وہ بڑی گہری ہے, علی کس پر کھڑے ہیں, علی کس پر کھڑے ہیں. کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے جیسے ہوا میں کھڑے ہیں. کہا یہ جبریل کے پروں پر علی کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ علی کہ جنہوں نے, بخاری میں بھی ہے دوسری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ خیبر کی فتح سے پہلے ہم نے کبھی کو 2-3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائی تھی. تو یہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ اتنا مال وہاں سے ملا, اتنی کھجوریں اور وہ اجناس وہاں سے ملی کہ اتنا ان کے حصوں میں آیا. تو اب کہتے ہیں, اب یہاں پر ایک اور ہے بات کہ مولا علی کو 2 برابر ملے ہیں. ایک تو خود سپاہی کی حیثیت سے, دوسرے اس کو فتح کی ہے, یہ تو حیثیت سے. لیکن ظاہر ہے کہ بڑے بڑے مقرر حضرات سوچتے رہتے ہیں. انہوں نے اس سے سوچا بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سپاسنار ہونے کی وجہ سے ملا ہے, بلکہ اس لیے ملا ہے کہ فقہ اسلامی میں ہم پڑھتے نہیں کہ عورت کو مرد اور عورت کی معاملہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے, یعنی لڑکی کو ملتا ہے آدھا یا 1 اور لڑکے کو ملتا ہے 2, یعنی لڑکے کو ملتا ہے ڈبل. سمجھے آپ. اب جو یہ حدیث کہی تھی کہ لأعطین رایۃ غدا رجلا, میں علم دوں گا جو مرد ہوگا, تو مرد کو 2 برابر ملتے ہیں. تو اس لیے ان کو 2 برابر عزیزہ نگرانی کافی وقت ہو گیا. تو جو ملا تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ مولا علی نے بعد میں تصدیق کر دی ہے. تو جب گھر آئے ہیں تو باقی لوگوں کے گھروں میں اونٹوں گیہوں اٹھائے, لیکن علی کے گھر میں
वैसे ही आए हैं। तो जनाब ज़हरा ने कहा कि या अली, बाकी लोगों के घरों में तो हम देख रहे हैं किस तरीके से मारे गनीमत आया है, तो फरमाया कि मैं अपने घर में अल्लाह की रजाओं को लेकर आया। तो ये अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी फिक्र है। तो जब खैबर फतह हो गया तो हजरत अली के बड़े भाई जाफर वो 15 साल की जलावतनी के बाद हबशे से वापस आए, क्योंकि हबशे में वो गए थे तो वो 7 हिजरी को वापस इसी मौके पर आए। तो रसूल अकरम ने जब देखा कि जाफर आए हैं तो बड़े खुश हुए जाफर को देखकर। तो सिर्फ की आंखों में आंसू आ गए। कहा, जाफर मैं इतना खुश हूं, तेरे आने की खुशी में ज्यादा खुशी मनाऊं या तेरे भाई अली के हाथों से खैबर जो दरवाजा खेड़ा और खैबर को फतह किए है, और तेरे आने की खुशी में ज्यादा खुशी करूं या तेरे भाई के हाथों खैबर को फतह होने के गुण गाऊं? यानी मैं कौन सी खुशी मुझे समझ नहीं आ रही। ये है जाफर जो 1 साल बाद जंग मोता में शहीद हो गए, और जब शहीद हो गए उनके बाजू कटे गए तो कहा कि उनको खुदावंद आलम ने बहिश्त में 2 पर दिए हैं और वो फरिश्तों के साथ परवाज करते हैं। उसी दिन से उनका लक़्ब हो गया जाफर तैयार। ये हज़रत अली के बड़े भाई। दुनिया बहुत बातें करती है लेकिन जरा सोचती नहीं है। देखो अबू तालिब के फर्जंदों को देखो जरा, कोई हबशा में तबलीग इस्लाम कर रहा है, कोई खैबर को फतह करके दे रहा है, कोई कूफे में जाके वहां शहादत पेश कर रहा है, कोई कहीं पर कुर्बान हो रहा है। इस्लाम तो अबू तालिब के फर्जंद गुजार रहे हैं। तो इसी जाफर के बेटे हैं अब्दुल्ला, जिससे जनाब ज़ैनब कुबरा की शादी हुई। तो उस जाफर तैयार के फर्जंद हैं और मोहम्मद, जिनका मुझे आज तस्करा करना है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने को छोड़कर मक्का आए, तो जब आए हैं उस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा के साथ कौन मोहम्मद नहीं थे। हजरत अब्दुल्ला हज करने के लिए आए थे। तो जब ये उसने देखा कि इमाम हुसैन 8 ज़ुल्हिज को एहराम खोल के जा रहे हैं, तो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इन दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए उस वक्त लेकर आए हैं। तो लफ्ज तो अपने होते हैं, मफहूम अदा करना होता है। तो कहा कि इन दोनों बच्चों को, ज़ैनब कुबरा से कहा कि इन बच्चों को ले जाएं, शायद कभी कुर्बानी देने का मौका आ जाए। तो इन दोनों को हमारी तरफ से कुर्बान कर देना। अजीज़ान गिरामी, ये 2 फर्जंद जो अब्दुल्ला के और जनाब ज़ैनब कुबरा के, ये 2 फर्जंद और ज़ैनब कुबरा का क्या मकाम है कि वो बीबी जो शरीकतुल हुसैन है, जिसका नाम ही उम्मुल मुसाइब यानी मुसीबतों की मां, यानी जिसके 5 साल की उम्र में उसने अपनी मां को ताजियाने लगते हुए देखे। उसने अपने हाथों से अपने भाई हसन की मैयत से तीर निकाले। वो बीबी, उसका कितना किरदार है इस करबला के वाक़े में कि उसका लक़ब ही शरीकतुल हुसैन। उस बीबी ने भी वतन छोड़ा, उस बीबी ने भी मुसीबतें बर्दाश्त की, उस बीबी ने भी जहां हुसैन का अली अकबर और अली असगर कुर्बान हुआ है, वहां बीबी ने भी अपने 2 फर्जंद और मोहम्मद को दिया। अजीज़ान गिरामी, जब आशूर के दिन जब अंसार शहीद हो गए, बनी हाशिम की बारी आई, कासिम भी शहीद हो गए,
تو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے کہا فضہ کیا بات ہے، ذرا پتہ کرو میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اب اون محمد کو خیمے میں بلایا گیا تو کہا میرے بیٹوں کیا بات ہے، میں نے رات کو تمہیں وصیت نہیں کی تھی کہ دیکھو جب صبح سب اپنی اپنی قربانی دیں تو تم بھی اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ یہ کہا اماں جان ہم تو کئی بار ماموں کی خدمت میں گئے ہیں لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی۔ عزاداروں جناب زینب کبریٰ نے امام حسین سے کہا بھیا میرے بچوں کو اذن جہاد دو، عزیزو اذن جہاد دیا گیا۔ اب دیکھیں کس طریقے سے بچوں کو چھوٹا سا سن ہے ان کا، اور پھر یہ دونوں بچے ساتھ ساتھ گئے۔ عباس نے اور حسین نے ان دونوں بچوں کو سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، یہ بچے گئے، یہ دونوں اون محمد لڑتے رہے۔ عزیزان گرامی کہ یہ بچے جب گئے لڑتے لڑتے، جب لشکر نے ان کو گھیر لیا تو اب یہ دونوں بچے شہید ہو گئے۔ اب حسین نے فرمایا عباس اگر ایک لاش ہوتی تو میں لے آتا، عباس میرے ساتھ چلو۔ اب یہ دونوں بھائی حسین اور عباس اور محمد کی لاشوں پر گئے، ایک لاش کو ایک ماموں نے اور دوسری لاش کو دوسرے ماموں نے اٹھایا۔ عزاداروں ان کو جب گنج شہداء میں لا کر رکھا گیا تو جناب زینب کبریٰ کو جب خبر ہوئی تو وہ آئی تو دیکھیں ذرا جناب سیدہ زینب جی وہ جرأت، وہ صبر کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے، بلکہ جناب زینب کبریٰ تاریخوں میں ہے کہ سر سجدے میں رکھ لیا، کہا پروردگار تیرا شکر تو نے میری قربانی قبول کی۔ عزاداروں جب یہ قربانیاں دیتے رہے، اب چونکہ میں تو رات کو شہادت پڑھ چکا تھا شہزادہ قاسم کی، تو اب مجھ سے کہا گیا ہے کہ زیارت برآمد کرائیں گے۔ تو عزیزان گرامی یتیم جو ہے ان پر کوئی بھی دوسرا بھی جو ہوتا ہے جو دیکھتا ہے یہ یتیم ہے تو اس پر ہاتھ شک کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ جب یہ امام حسن کا یتیم تھا قاسم تو ظاہر ہے کہ کتنا عزیز تھا اور کتنا پیارا تھا حسین کو، تو امام حسین اس بچے کو قاسم کو اجازت نہیں دے رہے۔ بچہ بار بار آتا ہے ماموں مجھے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے، امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ تو تاریخوں میں ہے کہ بچے نے کبھی امام حسین کے ہاتھوں پر بوسے دیتا ہے، کبھی پاؤں پر بوسے دیتا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے، چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ اور یہی وہ بچہ ہے جس نے کہا تھا کہ موت مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ عزیزو اب جب اجازت نہیں مل رہی تو ایک مرتبہ خیمے میں آیا پریشانی کی حالت میں، ان کی ماں بیوہ فروہ جو تھی ام فروہ حسن کی بیوہ، اس نے کہا میرے لال کیا ہوا تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا اماں جان میں تو جاتا ہوں لیکن مجھے اجازت نہیں ملتی۔ تو کہا ابھی دیکھو بیٹا جب تیرے باپ مرنے لگے تھے، شہید ہونے لگے تھے، جب ان کا آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیکھو یہ ایک تعویذ ہے، یہ میری تحریر ہے، اس کو اپنے بازوؤں سے باندھ دو، جب کبھی مشکل وقت آئے تو اس کو
कौन सा हो सकता है? अज़ादारों, अब जो खोला तो उसमें इमाम हसन की तहरीर थी, जिसमें लिखा था, ऐ मेरे बेटे देखो, अगर मैं होता तो मैं भी अपने भाई पर कुर्बान होता, लेकिन अब मैं नहीं हूँगा। तुम मेरी तहरीर को उस वक्त खोलोगे जब करबला में तुम्हारा चचा दुश्मनों के दरगे में गिर चुका होगा। ऐ मेरे कासिम, तुम मेरी तरफ से कुर्बान हो जाना। अजीजों, कासिम वो नामा लिए हुए, वो खत लिए हुए इमाम हुसैन के पास आए। इमाम हुसैन ने उस तहरीर को देखा। भाई की तहरीर को देखकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हुए। अब पहले इजाजत नहीं दे रहे थे, अब रोकने का हक न रहा। अज़ादारों, कासिम को इजाजत दी। कासिम जो थे वो उसको सवाल कराया गया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा तो एक अजीज ऐसा प्यारा सा बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे चौधरी का चांद हो। इतना प्यारा बच्चा ये आया। कासिम इतने खूबसूरत थे, लेकिन इतने कमसिन थे कि ना उन पर कोई खौफ पूरी आती थी, ना ज़रा पूरी आती थी। अज़ादारों, ये इमाम हसन का ये फर्जंद गया जब लड़ने के लिए, तो वहां जब अदरक नामी उसके 4 बेटों को गिरफ्तार किया, उसको गिरफ्तार किया। लड़ते लड़ते अब उमर साहब कहता है, ये देख रहे हो, ये बच्चा तो जरूर है, लेकिन कोई आम बच्चा नहीं है, ये बड़ी हाशिम का बच्चा है, इसको घेरो। जब अज़ादारों चारों तरफ से बच्चे को घेर लिया, एक जालिम ने ऐसा पीछे से आकर कासिम की पहचानी पर दर्द लगाई पीछे से, तो ऐसी सर्व लगी। अज़ादारों, एक मर्तबा कहा, अस्सलाम अलैका या अम्मा, चचा जान मेरा सलाम हो, चचा मेरी खबर लीजिए। अज़ादारों, इमाम हुसैन तेजी से पहुंचे, लेकिन जब पहुंचे हैं तो देखते हैं कि बच्चा एड़ियां लग रहा है। बच्चे की लाश पर घोड़े बांध चुके हैं, कुछ रमक बाकी है। इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। इमाम हुसैन यहाँ पर मसीहा कहते हैं मेरे बच्चे, तू अपने चचा को बनाए, तू अपने चचा को मदद